یہ وہ اس واٹس ایپ گروپ کا QR کوڈ ہے. اگر آپ اس کو اسکین کر لیں تو آپ میں سے جو لوگ اس واٹس ایپ گروپ کے اوپر نہیں ہیں آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کو میں دوبارہ دکھا دوں گا انشاءاللہ جب ہمارا سیشن ختم ہو رہا ہوگا. اب ہم اور وقت لگائے بغیر ہم انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں، اپنی آج کی نشست کی ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم تو قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق بہتر ہے کہ اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ جائے، اور چونکہ ہم سورت کی ابتدا کر رہے ہیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو الرحمن بھی ہے اس کی رحمت سب کے لیے ہے، اور الرحیم بھی ہے یعنی اس کی رحمت خاص طور پہ قیامت کے دن مسلمانوں کو جب اس کی رحمت کی شدید ضرورت ہوگی، اس کی رحمت مسلمانوں کے لیے. اچھا، یہ جو صورت ہے اس کو جی بالکل ریکارڈنگ ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ. اس ریکارڈنگ کو میں یوٹیوب کے اوپر ایک چینل کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا، اور پھر اسی گروپ کے اندر جس کا میں نے بھی آپ کو QR کوڈ بتایا تھا اس کے اندر پھر اس کا لنک بھی شیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ آپ اس چینل پہ چلے گئے، آپ سبسکرائب کر لیجیے گا، پھر فیوچر ریکارڈنگز آپ کو اس پہ ملتی جائیں گی. طيب، یہ سورت الحشر، اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سوری سورہ بنی نذیر بھی کہتے ہیں. سورہ بنی نذیر. بنی نذیر مدینے میں رہنے والے یہودیوں کے 3 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا. اچھا، اب قرآن شریف کی جو صورتیں نازل ہوتی تھیں، قرآن شریف کی جب آیات نازل ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ میں، تو اس کے ارد گرد کوئی سیاق و سباق ہوتا تھا، کوئی معاملہ ارد گرد ہو رہا ہوتا تھا، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو پھر وہ آیات اچھی طرح سمجھ آ جاتی تھی، اور اس سے وہ مختلف لیسنز ڈرا کر سکتے تھے. اور وہ لیسنز ہمارے لیے پھر فقہ کے طور پر یا ہمارے لیے اس کے بعد عمل کرنے کے لیے ہمیں وضاحت ہو جاتی تھی. اچھا، چونکہ اس کانٹیکس میں، اس سیاق و سباق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس لیے اس کا پھر یہ مفہوم ہوگا. یہ جو صورت ہے یہ سورہ بنی نذیر اس لیے کہلاتی ہے کیونکہ بنی نذیر کا ایک واقعہ تھا، اس کے اندر یہ صورت نازل ہوئی تھی. واقعہ کیا ہے؟ مختصراً یہ کہ مدینہ میں جو یہودی رہائش پذیر تھے، یہودی قبیل رہائش پذیر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، مسلمانوں نے انہیں اپنا لیڈر بنا دیا. وہ ایک طریقے سے مسلمانوں کے نہیں بلکہ مدینہ کے بھی ایک لیڈر بن گئے. انہوں نے ایک معاہدہ کیا مدینہ میں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ، مسلمان غیر مسلم، یعنی اس کے اندر اس زمانے میں جو کچھ مشرک تھے وہ بھی شامل تھے، یہودی بھی شامل تھے، اور ظاہری بات ہے مسلمان تو تھے ہی تھے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ریپرزینٹ کر رہے تھے. معاہدہ یہ تھا کہ ہم سب مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اس میں جو یہودی قبائل تھے انہوں نے اس وقت تو نبی کے وسلم کی پاور اور انفلوئنس دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، انہوں نے معاہدہ کر لیا. لیکن بعد میں وہ اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ انہیں اس بات پہ بہت زیادہ غصہ چڑھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بدر کے موقع پر تشریف لے گئے اور واپس آ کر جیت کر واپس آئے. ان کا خیال تھا کہ ہار کے واپس آئیں گے، لیکن وہ جیت کر واپس آئے. انہیں بہت زیادہ غصہ چڑھا. غصے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان لوگوں کا کاروبار تھا سود. یہ سود دیا کرتے تھے مدینے کے عربوں کو اور عرب سرداروں کو، اور سود دینے کا مطلب جو قرضہ دیا کرتے تھے سود کے اوپر عرب سرداروں کو، تاکہ وہ اس سے ہتھیار خرید سکیں آپس میں لڑنے کے لیے. اس کے علاوہ وہ عرب سردار جو تھے وہ لہو و لعب اور شراب اور اس طرح کی جو غلیظ اور چیزیں ہوتی ہیں، فاحشہ عورتیں، ان کے اوپر وہ لگایا کرتے تھے وہ پیسے. اور اس کے بعد پھر ان سے سود لیا کرتے تھے. جب وہ سود نہیں دے پاتے تھے تو پھر وہ گروی رکھی ہوئی زمینیں جو ہوتی ہیں انہیں اپنے قبضے میں لے لیتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے مدینے کی بہت ساری زمین اپنے قبضے میں لے لی تھی. جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ایک تو مسلمانوں کے جو لوگ مسلمان ہوتے گئے ان کے اخلاق بہتر ہونے شروع ہو گئے، انہوں نے غلیظ کام چھوڑ دیے. دوسرا، جو مسلمان ہوتے گئے انہوں نے سود پہ قرضہ لینا بند کر دیا. یعنی یہ مدینہ کے جو بینکس تھے، جو وہ اس کے یہودی قبائل تھے، ان کا کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہو گیا. تو انہیں بہت غصہ تھا. اس غصے کی وجہ سے انہوں نے کہا کسی طریقے سے کوئی طریقہ ملے، ہم کسی طریقے سے ان کو مسلمانوں کو یہاں سے نکال سکیں. انہوں نے بہت سے طریقے سوچے، وہ طریقے کامیاب نہیں ہوئے. ایک طریقہ انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسینیٹ کر دیا جائے، انہیں یعنی شہید کر دیا جائے. طریقہ یہ تھا جناب کہ چونکہ آپس میں معاہدہ ہوا تھا کہ جب بھی کوئی کسی شخص کو مدینہ میں کوئی بھی شخص ہوگا، اس نے اگر کہیں پر اس پہ کوئی مقدمہ ہو گیا کہیں باہر سے اور اس کو اس پہ کچھ خود بہا ادا کرنا پڑا، تو وہ پھر مدینہ کے لوگ مل کے ادا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ایک معاملہ آیا. انہوں نے مختلف قبائل سے کہا، اور پھر یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا بنی نذیر، ان سے بھی کہا کہ بھئی آپ بھی اپنا حصہ دیجئے. بنی نذیر والوں نے کہا کہ ہاں آپ آئیے، یہ فلاں جگہ ہے وہاں پہ آئیے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے. وہ گئے اور وہاں پر ایک انہیں کہا گیا جہاں بیٹھنے کے لیے، وہ وہاں پہ انہوں نے بیٹھے. دیوار تھی اس کی اوٹ میں وہ بیٹھ کے سائے کے طور پہ غالباً. اب وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو جو صحابی تھے انہوں نے نوٹ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے اور تیز سے چلنا شروع ہو گئے، اور وہ صحابی بھی ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے، اور وہ پھر بنی نذیر کے علاقے سے نکل گئے. یہ مدینے سے بالکل ذرا سے باہر تھا وہ علاقہ، یعنی جو مدینہ مسجد نبی کا ہے اب جہاں پہ ہے اس کے بالکل باہر تھی یہ جگہ.
اللہ के नबी वसल्लम वापस आए तो उनसे पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुझे बताया कि ऊपर एक बंदा था, उसने पत्थर का नहीं, कुछ चक्की का एक पार्ट सा होता है बड़ा सा, वो मेरे ऊपर फेंक रहा था। अब इन्वेस्टिगेट किया गया, पता चला अच्छा भाई ये मामला था, वो वाकई उनको उनका मकसद था कि यहाँ पे बैठेंगे और हम ऊपर से फेंकेंगे और अल्लाह के नबी वसल्लम को शहीद कर देंगे। अब ये मामला जब हुआ तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद क्या कहा, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि भाई ये मामला है, आप लोगों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है जो हमने मिलकर किया था, अब हम आपके साथ इसके मुताबिक डील करेंगे। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे। अब वो लड़ने पे नौबत आ गई, अल्लाह के नबी वसल्लम मुसलमानों को लेके गए, मुहासरा किया, और वहां से उन्होंने कहा कि एक आध दिन वो कहते रहे कि हम लड़ेंगे, 2-3 दिन, उसके बाद फिर उनकी हवा निकल गई और उनके दिल पे रोब तारी हो गया। और उसके बाद फिर दे गेव अप बेसिकली, और उन्होंने कहा कि ठीक है फिर हम आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। अल्लाह के हमीद ने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, चूंकि तुम लड़े नहीं आखिर में, तुम लोग ऐसे मान गए हो तो ठीक है, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हें बैनिश कर देते हैं यहाँ से, तुम्हें मदीने से मदीना बदल कर देते हैं। तो उसके बाद वो लोग गए और उन्होंने अपने घर वर जो थे वो तोड़े ताड़े, और उस मतलब उन्हें ये कहा गया था कि तुम जितना भी एक सवार अपने साथ कैरी कर सकता है, एक ऊंट के ऊपर आप कैरी करके ले जाएं, तो वो उन्होंने अपने घर वर जो थे वो खुद अपने हाथों से तोड़े, जो कि वो कई काफ़ी अरसे से बड़े खूबसूरत में घरों के ऊपर काम करते रहे थे। ये मामला है सारा, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये साक़ सबक है। सूरत के अंदर अभी जब हम इब्तिदा करेंगे इसकी पहली चंद आयत की, तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला सूरत की इब्तिदा करते हैं, और हर सूरत जो है ना अल्लाह ताला का खुतबा होती है। अल्लाह ताला खुतबा दे रहे हैं, जैसे हम किसी बहुत ही शोला बया मुकर्रर को देखते हैं, किसी इंसान को, तो वो जब खुतबा दे रहा होता है तो वो खुतबा देने का एक अंदाज होता है। अब जाहिर बात है इंसान को हम मिसाल तो नहीं बना सकते अल्लाह ताला के लिए, लेकिन समझने की हद तक अल्लाह ताला की इस सूरत को आप ये देखें जैसे अल्लाह ताला खुतबा दे रहे हैं मुसलमानों को, उस जमाने के मुसलमानों को भी और आपको और मुझे भी। अभी जब आयत शुरू होती है, इस याक़ो सबाक में आयत आ रही है, हम यहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इस दुनिया में, इस आसमानों में और दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, अल्लाह ही की तस्बीह करते हैं। हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है, और वही अल्लाह, वही अजीज भी है, यानी वो गालिब भी है, और हकीम भी है, जैसे आप जानते हैं हिकमत वाला भी है। अब ये जो यहाँ पे कहा गया कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है, हर चीज़ का मतलब क्या हुआ? हर चीज़, हर चीज़ का मतलब क्या हुआ? इंसान अल्लाह की तस्बीह करते हैं, कुछ नहीं करते। बाकी कौन सी चीज़ें हुई जो अल्लाह की तस्बीह करती हैं? ज़रा सोचिए इसके बारे में। इसका मतलब ये है कि दुनिया में हम चलते फिरते हैं, चढ़ते उतरते हैं, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखते हैं, हमें पता नहीं चलता। अल्लाह ताला एक और जगह कहते हैं ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम नहीं सुन सकते समझ सकते उनकी तस्बीह, लेकिन असल में वो अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं। दरख्त भी अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं। नबी के वसल्लम मदीने में जब खुतबा दिया करते थे, शुरू शुरू में तो मुसलमानों के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसके बाद फिर शुरू में तो मतलब मुसलमान इतने अमीर नहीं थे कि वो मिंबर वगैरह बना सकें, लेकिन एक तना सा था दरख्त का, मस्जिद नबवी के अंदर छोटा सा कटा हुआ तना सा था, उसके ऊपर अल्लाह के नबी वसल्लम खड़े होते थे ताकि दूसरों से थोड़ा सा बुलंद हो जाए, उनकी आवाज़ दूर जा सके। वो वहाँ पे खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। अब जनाब वो वहाँ पे खुतबा दे रहे हैं और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद मदीने की खातून थी, उन्होंने कहा भी मैं आपके लिए एक मिंबर बनवा देती हूँ। उन्होंने कुछ अपनी तरफ से डोनेशन की, एक मिंबर बनवाया गया। अब वो मिंबर भी जब रखा गया, अल्लाह के नबी वसल्लम उस पर गए, तो सहाबा किराम वहाँ बैठे थे, उन्होंने खुद अपने कानों से सुना कि वो जो तना था वहां से एक आवाज़ आ रही थी, ऐसी आवाज़ जैसे कोई बच्चा रोता है। उन्होंने अपने कानों से सहाबा किराम ने आवाज़ सुनी। हत्ता कि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुतबा दे रहे थे मिंबर से, वो उतरे, वो गए उस तने के पास और उसे आप समझे एक तरीके से गले लगाया। और वो जैसे जो बच्चा है ना, वो सिसक सिसक के उसके बाद उसकी उसके जो आंसू पूछे जाते हैं, उसके बाद वो रुकता है, ऐसे वो रुका। ये सहाबा कराम ने खुद अपनी आंखों से देखा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो जो तना है, जो रह गया दरख्त का हिस्सा जिस पे वो खुतबा दिया करते थे, उसको जमीन खोद के वहां से निकाला जाए और जहां पे मिंबर है उस जगह के नीचे दफन किया जाए, और वो अब तक वहां पे दफन है। असल में हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन हर चीज अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही होती है। ये इंसान है जिसे अल्लाह ताला ने इख्तियार दे दिया है कि वो करे या ना करे, और उनमें हम में से कुछ लोग नहीं करते। आपसे गुजारिश ये है कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ये एक ऐसी तस्बीह है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को कही थी कि ये वो तस्बीह है जिससे रिस्क भी दिया जाता है। तो आप और मैं कोशिश करें कि रेगुलरली, चाहे नमाज के बाद सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान हम कहते हैं, उसके अलावा भी फजर और मगरिब के बाद हम कहते हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ये तस्बीह है। इस तरह की तस्बीह, और कोई वक्त इसके अलावा ना भी हो, नमाज का वक्त ना भी हो, कहीं खड़े हुए हैं, जबान खामोश है, इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का, मुंह पर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही आना शुरू हो जाए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान का मतलब यह है कि पाक है अल्लाह ताला की ज़ात। हम अपने जहन में किसी भी इंसान के लिए जो भी उसमें खामियां पाते हैं, अल्लाह ताला के अंदर वो खामियां नहीं है। अल्लाह ताला पाक है उन तमाम खामियों से।
یہ ہے سبح للہ کا مطلب، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مسلمانوں تم بھی شامل ہو جاؤ ان چیزوں چیزوں کے اندر۔ هو الذی، اب وہ کون سا رب ہے؟ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار۔ میں نے پوری آیت اکٹھی پڑھ لی تاکہ میں جلدی سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو، یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، پہلے ہی حملے، یعنی مسلمانوں کو لڑنا نہیں پڑا ان سے، ان کے دل میں روب ڈال دیا اور ان کو نکال دیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، یعنی مسلمان تمہارا خیال تھا کہ اتنے مضبوط ہیں تو لڑیں گے، لیکن تمہیں خیال نہیں تھا، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا دیں گے، انہوں نے فورٹریسز بنائے ہوئے تھے، قلعے سے بنائے ہوئے تھے، ان کا خیال تھا کہ اس کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا، ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا، اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے وہ جو نظر رکھتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو جیت گئے ہیں، ایک جنگ ہوئی، اصل میں غزوہ احد کے کچھ دیر بعد کا واقعہ ہے، مسلمانوں کو بھی ایک زخم لگا تھا غزوہ احد میں، اس کے بعد غزوہ بنی نذیر ہوئی، اب مسلمان جیت گئے تھے اس کے اندر، اور ایک بہت بڑا فتنہ تھا مدینے میں جسے نکال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اس پر تم اترانا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیابی دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اکڑو چلنا شروع ہو جاؤ، اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دو کہ شانے جو ہیں تم نے چوڑے کر لیے کہ ہم نے ان کو ہرا دیا، تم نے نہیں ہرایا بھائی، جب کوئی ہراتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہراتی ہے، یعنی اگر کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو، مسلمان کو نصرت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو فتح دیتے ہیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ماتھا زمین پر لگانا چاہیے، یہ اللہ کا حق ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، اگر ہمیں کوئی خیر ملتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کا کمال ہے، مسلمان یہ کرتا ہے جب اسے وکٹری ملتی ہے، جب اسے فتح ملتی ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ میں فتح دی تھی، فتح مکہ کے دوران جب مکہ کی فتح دی تھی، جو تو اس زمانے میں بھی اور اب بھی، بلکہ ایسے ہی ہے، جو وکٹرز ہوتے ہیں نا، جو جیتنے والے ہوتے ہیں، وہ جب داخل ہوتے ہیں شہر کے اندر، یہ ایسے جناب چوڑے ہو کر غرور کے ساتھ داخل ہوتے، تکبر ہوتا ہے ان کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے داخل ہوئے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان کی داڑھی جو تھی نا، وہ ان کی گھوڑے کی زین سے لگ رہی تھی، یعنی وہ اتنے جھکے ہوئے تھے۔ کیوں جھکے ہوئے تھے؟ وہ لوگوں کے سامنے نہیں جھک رہے تھے، وہ فاتح تھے، لیکن وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھک رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ مسلمانوں، میرے بہن بھائیوں، سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں کبھی کبھی مشکل حالات سے گزارتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دیتے ہیں، چاہے مشکل حالات ہوں یا آسانیاں ہوں، ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں ذکر اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے، زبان کے اوپر ذکر اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے اندر کامیابی دی ہے، فوراً ہماری زبان پہ الحمدللہ آنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ آنا چاہیے، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ تھی جناب دوسری آیت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان لوگوں کے حق میں لکھ نہ دیا ہوتا پہلے، یعنی پہلے سے مکتوب تھا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کی قدر لکھی ہوئی تھی کہ یہ جلا وطن ہوں گے، اگر نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا میں ہی انہیں عذاب دے ڈالتا۔ کیسا عذاب ہوتا؟ مسلمان لڑتے ان کے ساتھ، پھر ان کا قتل عام کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ لیا تھا۔ کیسے لکھ لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس نے قدر میں لکھ لیا تھا ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ جلا وطن ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی، کیونکہ ان کے پاس پھر بھی موقع تھا، اگر جب وہ انہیں جانے کا حکم دیا جا رہا تھا، اگر وہ اس وقت بھی ریکگنائز کر لیتے، ان کے دل میں تھا، انہیں پتا تھا یہ نبی ہے، آخری نبی ہے، صحیح ہے، سچا ہے بالکل، اگر وہ ایمان لے آتے تو نہ انہیں نکلنا پڑتا وہاں سے، ان کی آخرت بھی سنور جاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو آخرت میں انہیں دوزخ کا عذاب ملے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، جانتے ہوئے کہ اللہ سب سے طاقتور ہے، جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہت ہی خطرناک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، انسان کبھی پھسل کر بھی اس طرح کی جگہ پہ نہ پہنچ جائے جہاں پہ اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ اچھا، معاملہ یہ تھا جناب کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کا محاصرہ کر رہے تھے، تو وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے قلعوں کے باہر درخت لگائے ہوئے تھے بہت سارے،
تو وہ درختوں کی وجہ سے ایسا تھا کہ جو فوج تھی وہ تتر بتر ہو جاتی تھی، اور حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہ لوگ اوپر سے نشانے مار رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا صحابہ کرام نے کہ ہمیں تو جنگ میں اجازت نہیں ہے کہ ہم درخت وقت کاٹیں، تو کیا ہم کاٹ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی، اس معاملے میں تو وہ اس چیز کا ایڈوانٹیج لے کے تم پہ حملہ کر رہے ہیں، تو تم یہ درخت کاٹ سکتے ہو۔ انہوں نے درخت کاٹے۔ تو یہ جو یہودی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو تو اللہ نے حکم یہ نہیں دیا کہ آپ فساد نہیں کر سکتے دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی جب تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا۔ اور یہ جو یہودی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہیں اللہ نے یہ کرنے سے منع نہیں کیا تھا، تو اصل میں اللہ کی اجازت سے ہی تم نے یہ کیا، اور اللہ نے یہ اجازت اس لیے دی تھی تاکہ فاسقوں کو ذلیل اور خوار کرے۔ اچھا جناب، فاسق کون ہوتا ہے؟ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے۔ فاسق ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ سچ کیا ہے، جو جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے، اس کے باوجود غلط کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک فاسق کافر بھی ہو سکتا ہے، اور ایک فاسق مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی فساق ہو سکتے ہیں، جو جانتا ہے کہ سچ کیا ہے لیکن اس کے باوجود غلط کرے۔ اور ایک دفعہ پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کے اپنے رسول کی طرف پلٹا دی، اسے مال فے کہتے ہیں جناب۔ جنگ میں جو مال ملتا ہے اس کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک کو مال غنیمت کہتے ہیں جو جنگ لڑی جائے تب ملتا ہے، اور ایک مال فے کہلاتا ہے۔ اب یہ فقہ کے اصول ہیں۔ میں چونکہ میرا مقصد نہیں ہے فقہ کی تہ میں جانا یا تفسیر کی اس ڈیپتھ میں جانا، تو اس لیے میں جلدی جلدی ان سے گزر جاؤں گا، ورنہ اگر آپ مال فے کے اصول جاننا چاہتے ہیں تو یہ ایک معروف چیز ہے، ایزیلی اویلیبل ہے انفارمیشن، میں بس جلدی جلدی یہاں سے گزر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل لکی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم۔ اچھا یہ اس کا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے ان کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ پلٹا دے، وہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی یہ جو مال فے ہوتا ہے اس کو ایسے تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ تمہارے ایسا نہ ہو کہ یہ مال جو ہے تمہارے مالداروں کے درمیان میں ہی گردش کرتا رہے، یعنی صرف امیر جو ہے وہ آپس میں ہی ٹرانزیکشن کرتے رہے اور غریبوں تک کوئی چیز پہنچے ہی نہ۔ یعنی یہ جو آئیڈیا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ صرف امیروں میں ہی گھومتا رہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ مال فے بھی جب ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ ہوتی ہے تاکہ غریبوں کو بھی ملے پیسے، اور جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تم کو کہے کہ اس کو رک جاؤ اسے رک جاؤ، تاکہ اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیز وہ مال جو غریب مہاجرین کے لیے ہے، جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے، وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول کی حمایت پر لگے رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ اچھا میں آگے جو عربی ہے وہ میں نہیں پڑھوں گا، میں جلدی جلدی بس اس کا ترجمہ کرتا جاتا ہوں، میرے پاس وقت کیونکہ کم ہے۔ اور جو اس میں سے کی لیسنز ہیں ہمارے لیے، ہمارے دل کے لیے نا، تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ سے جڑے، میں ان کے اوپر پہنچنا چاہتا ہوں۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ جو مہاجرین پہنچے تھے مدینہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سامنے ایک رکھا چوائس، بھائی اختیار ہے آپ لوگوں کے لیے، چاہے تو یہ سب میں برابر مال فے جو ہے تقسیم کر دوں، یا پھر میں اس دفعہ مال فے جو ہے وہ مہاجرین کو دوں، تاکہ جو مہاجرین انصار کے ساتھ گھروں میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ ہوٹل ووٹل تھے نہیں، نہ کوئی کرائے کے مکان اس طریقے سے ہوتے تھے، تو آپ کو معلوم ہے مواخات کروائی گئی تھیں، انصار اور مہاجرین اکٹھے رہ رہے تھے، تو انہیں کہا کہ بھائی مہاجرین کو میں دے دوں تاکہ وہ اپنے گھر بنا لیں اور الگ رہ سکیں۔ تو پھر جو انصار تھے انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ ہاں بالکل بالکل ان کو ہی دے دیں آپ، اپنی طرف سے انہوں نے اپنا جو رائٹ تھا وہ گیو اپ کر دیا اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی جو ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس چیز کو ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یعنی انصار، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس پر کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، ان کے دل میں دولت کی اس طرح محبت نہیں ہے کہ ارے مجھے اتنے پیسے نہیں مل رہے ان کو مل رہے ہیں۔
تو یہ اپنے دلوں میں ایسے محسوس نہیں کرتے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں ان لوگوں کی، اور ایسا شخص جو ایسا ہو آج بھی ہمارے زمانے میں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دلوں میں تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اگر ہم فلاح چاہتے ہیں، جو اصل فلاح ہے، موت کے بعد آنکھ بند ہوگی قبر میں جائیں گے، اصل فلاح تو وہ ہے نا، قیامت کے دن کھڑے ہوں گے لوگ، پریشان ہوں گے، جو اس دن بچا لیا گیا اس پریشانی سے، وہ ہے فلاح، اصل میں کامیابی وہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بوجھ نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ یہ تھی جناب دوسری رکو۔ اب میں آگے چلتا ہوں اور انشاءاللہ ہم جلدی سے اپنے اختتام تک پہنچیں گے، کیونکہ اس پوری صورت، اس پورے خطبے کے اندر جو جو جسے جو ثقیل اردو میں کہا جاتا ہے روئے سخن، جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں جا کر اپنا تعارف کروائیں گے اور کہیں گے مسلمانوں، شروع کہاں سے کیا تھا؟ سبح للہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ ناموں کا ذکر کریں گے اور اپنی صفت کا ذکر کریں گے اور کہیں گے مسلمانوں ان ناموں سے تسبیح تم بھی کرو۔ اور درمیان میں یہ سارے کے سارے واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جب تم پر سخت وقت آئے گا نا تو اس وقت تمہیں صبر کرنا ہوگا، لیکن وہ صبر تم تب کر سکو گے جب تم اچھے دنوں میں عادت بنا لو صبر کرنے کی۔ اب دیکھیے فلسطینی بیچارے جو ہیں ہمارے بھائی، ان کے اوپر کس قدر سخت ظلم ہو رہا ہے، اور اب پوری دنیا ششتر اور حیران ہے کہ ان کا گھر گرا دیا جاتا ہے اور وہ الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں۔ اب ان کے گھر گر گئے ہیں، ان کے اوپر ڈائریکٹلی بمباری ہو رہی ہے، ابھی تک وہ حق کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ جب اس طرح کی پریشانی نہیں تھی ان کے اوپر، یا اس سے کم پریشانی تھی، اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کی عادت ڈال لی۔ تو آپ کے اور میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے اندر حکم ہے کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، جب وکٹری آتی ہے، وہ وقت ہے سجدہ کرنے کا، وہ وقت ہے اللہ تعالیٰ سے قربت بنانے کا، کیونکہ ہر وقت اچھے حالات نہیں رہتے، کبھی کبھی مشکل بھی آتی ہے۔ جب مشکل آئے گی تو جو چیز ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے وہ ہمیں اس وقت فائدہ دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ذرا بریفلی اس رکوع کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے دل میں منافقت نے گھر کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کر لی، جو منافق بن گئے ہیں۔ منافق وہ جو اوپر اوپر سے مسلمان اور اندر سے ان کا دل لگا ہوا ہے کفار کے ساتھ۔ یہ اپنے کافر بھائیوں کو کہتے ہیں، یعنی جو یہودی بھائی ہیں ان کے، جن کے ساتھ انہوں نے اپنی مناسبت رکھی ہوئی، ان سے کہتے ہیں بھائی اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ یہ عبداللہ بن ابی کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کو جا کے کہتا تھا خبردار خبردار تم لوگ نہ جانا، تمہیں نکالا گیا تو میں بھی جاؤں گا ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کہتے تو ہیں اپنے منہ سے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے اور تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ یہ ایک منافق کی روش ہوتی ہے، جو ہپوکریٹ ہوتا ہے جو اوپر سے ایک اور اندر سے کچھ اور، تو اصل میں اس کا دل کھوکھلا ہوتا ہے اور وہ کھڑا نہیں ہو پاتا، اوپر اوپر سے کلیم کرتا ہے بڑی، وہ کیا کہتے ہیں گرجتے ہیں برستے نہیں ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ایسا ہی ہوا جب یہ بنی نذیر کو نکالا گیا تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ جو دوسرے منافقین تھے وہ دم ساتھ کے بیٹھ گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے یعنی اللہ سے بڑھ کے تمہارا خوف اس لیے کہ اللہ پہ ان کا یقین نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے اس لیے ہمیں ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ اپنا دماغ استعمال نہیں کر رہے، یہ کبھی اکٹھے ہو کر بھی کھلے میدان میں بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہے، اصل میں آپس میں بھی ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ آپ کو دیکھتا ہے مطلب آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ اکٹھے ہیں، لیکن اصل میں آپس میں بھی ان کی بڑی سخت مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کا حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے نا۔ یہ انہی لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے
تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چک چکے ہیں. تھوڑی دیر پہلے، اس سے پہلے ایک اور گروپ تھا بنو قینقاع کے نام سے، ان کو مدینے سے نکالا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ انا بری ہوں، من کا میں تم سے بری ہوں، بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. یعنی یہ شیطان کا کلام انسان کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. انسان کو کہے گا کفر کر، جب انسان کفر کرے گا قیامت کے دن اس کا اثر آئے گا، تو پھر اس کا نتیجہ آئے گا، تو پھر شیطان کہے گا میرا تو کوئی تعلق نہیں. پھر دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. اچھا جناب، یہ تھی اس صورت کا وہ حصہ جس میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ تمہاری کامیابی ہو بھی تو کیسی ہونی چاہیے، اور منافقت میں نہ پڑ جانا. یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وارننگز ہمیں دی. اب اللہ تعالیٰ آتے ہیں اس آخری رکوع کی طرف. یہ جناب وہ آخری رکوع ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے خوبصورت بلند ناموں کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی اللہ کی تسبیح کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. اب یہ آپ کے اور میرے لیے عمل کا وقت آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. اور صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، غالباً عبداللہ بن عباس کا ایک قول ہے، وہ کہتے تھے کہ جب قرآن شریف میں کہا جانا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تو فوراً اپنے کان کھڑے کر لیا کرو، غور سے سنا کرو کیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، اللہ رب العزت مجھے کیا کہہ رہے ہیں. بھائی ہماری بھی تو دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل رکھے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. تو فوراً اپنے کان کھول لیا کرو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ آیت شروع ہو رہی جناب، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت لے لینا. اللہ تعالیٰ وقایا یعنی حفاظت، اتقوا اللہ اس میں شروع میں جو تے آتا ہے، تے کا مطلب ہے خود کرنا، خود کوئی عمل کرنا. اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت لے لینا. کیسے حفاظت؟ کون سی حفاظت؟ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہیے ہوگی، اس دن کی پریشانی سے بھی بچنے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بھی بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت لینے کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. یہ کون سا کل ہے میرے بہنوں بھائیوں؟ یہ کون سا کل ہے؟ یہ کون سے کل کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کیا آنے والا کل ہے؟ مثال کے طور پہ آج ہفتے کا دن ہے، کل اتوار کا دن ہے. یہ اصل میں وہ کل ہے جس کے بارے میں کسی شخص کو معلوم نہیں کہ اس دن کیا ہوگا. مجھے معلوم نہیں کہ میرا نام کامران ہے، مجھے معلوم نہیں کہ کل کامران زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا. مجھے کچھ نہیں معلوم. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرا آخری دن آج ہی رکھ دیا ہو. جیسے مجھے نہیں معلوم اس طرح کسی اور کو بھی کچھ نہیں معلوم. اور بالکل ایسے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی آنکھ بند ہوئی اس شخص کی قیامت تو شروع ہو گئی. آنکھ بند ہوئی، امتحان ختم، قیامت شروع ہو گئی. وہ قیامت کا دن تو آئے گا سو آئے گا نا، لیکن بھائی ہمارے تو فار اور انٹینس اینڈ پرپسز قیامت شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو کیا تیار کیا ہے. آنے والے کل کے لیے ہم کھانا تیار کرتے ہیں، گھر کے اوپر کوئی چھت تیار کرتے ہیں ہم. مثال کے طور پہ گرمی ہے تو کوئی پنکھے ونکھے کا بندوبست کرتے ہیں، اگر سردی ہے تو کمبل کا بندوبست کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں نا. بھائی کل کچھ ہو سکتا ہے، میں اس کے لیے کوئی تیاری کروں، پیسے تیار کرتے ہیں. لیکن بھائی اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے جو کسی بھی دن آ سکتا ہے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں کہ بھائی تیرا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اس چیز کو جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حقیر ہیں. یہ جو حقیر سی چیز ہیں ہم، یہ ہماری حقیقت ہے. اگر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو ہم اپنی اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. اگر ہم اپنی اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر گھمنڈ اور تکبر اور اس طرح کی جو دل کی بیماریاں ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہمیں اپنی حیثیت کا خیال رکھے، بھئی حقیقت میں ہم کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ بھلا دیا، اولئک هم الفاسقون، یہ ہیں فاسق لوگ جو سچ جانتے ہوئے بھی اس کے خلاف کرتے ہیں. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. بھائی جنت والے لوگ اور جہنم والے لوگ برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ برابر نہیں ہے. دنیا میں آپ کو لگتا ہے بھی بالکل میرے جیسا ہے، دیکھنے میں میرے جیسا ہے، زبان اس کی میری جیسی ہے، بولتا میری طرح ہے، شکل اس کی میری طرح ہے. لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم میں سے کون سا وہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے، کون سا وہ ہے جو جہنم کی طرف جا رہا ہے. اور وہ لوگ برابر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے برابر نہیں ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اب یہ جو معاملہ ہے نا قرآن شریف کا جو تمہیں ہدایت دی گئی ہے قرآن شریف کی صورت میں، اگر اللہ تعالیٰ اس کو نازل کر دیتا پہاڑ کے اوپر، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے
تم دیکھتے کہ وہ دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تاکہ تم سوچو. بھائی یہ ہدایت ہمیں دی گئی. میں معذرت چاہتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، بس میں ایک آدھے منٹ اور لوں گا انشاءاللہ ریپ اپ کرنے کے لیے. تو یہ مثال ہمیں اللہ تعالیٰ سے دیتے ہیں کہ پہاڑ پہاڑ جو ہوتا ہے، پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہوتی ہے. اس کو اگر یہ ہدایت، اس کے اوپر اگر یہ قرآن شریف نازل کر دیا گیا ہوتا تو وہ پھٹ جاتا. لیکن انسان ہے جناب، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں لے لوں گا ہدایت. انسان نے کہا ٹھیک ہے میں ایکسیپٹ کر لوں گا. اب وہ ہدایت لی ہے تو پھر اس کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. یہ ہدایت کس نے بھیجی ہے؟ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب ذرا سنتے جائیے. یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں جن کے ساتھ اس کی تسبیح کرنی چاہیے. اور آج جو میں آپ کو ہوم ورک دوں گا، اس ہوم ورک میں بھی یہ نام کچھ عمل دخل رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم. غائب اور ظاہر ہر چیز جانتا ہے وہ. وہی رحمان ہے، یعنی اس کی رحمت سب کے لیے. وہی رحیم ہے، یعنی اس کی رحمت خاص طور پر مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. دوبارہ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی حکم بزور نافذ کروانے والا. اور وہ سب سے بڑا، بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں. اس کے ساتھ لوگ ملاتے ہیں نا، کہ وہ جو لوگ اس کے کہتے ہیں کہ یہ بت یا یہ فلاں چیز جو ہے بالکل اللہ کی طرح. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو اس کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں. آخری آیت ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. وہ اللہ ہی ہے جس جو تخلیق کا منصوبہ بناتا ہے اور اس کو نافذ کرتا ہے اور اس کے مطابق ہماری صورت گری کرتا ہے، ہر چیز کی صورت گری کرتا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہے. ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے. اور وہ زبردست ہے اور حکیم ہے. نبی کے وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، اللہ تعالیٰ کے نام جو جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمیں اپنے نام بتائیں. اللہ تعالیٰ کے نام دیکھیں کون سا نام ہے جس سے آپ ان کو بلا سکتے ہیں. اور جو دعا کرنا چاہتے ہیں اس دعا سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اب دعا کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے صحت کے لیے دعا کرنی ہے تو یا شافی، اے وہ شیشو، اے وہ میرے رب جو شفا دینے والا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں اور دعا کریں، کیونکہ اصل میں ہماری زندگی میں ہمارے آنے کا مقصد یہ تھا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت. اور باقی تو بس ایک سروائیول ہے نا جو دنیا میں ہم گزرنے کے لیے کر رہے ہیں. بس کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، یہ چیزیں ہیں جو تیار کرنی ہے. اور وہ تیار کرنے کے لیے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی پڑے گی. اچھا یہ تھی جناب سورۃ الحشر. میں اب آخر میں آپ کو ہوم ورک دوں گا اور پھر میں آپ کو دوبارہ سے وہ کیو آر کوڈ بتاؤں گا جسٹ ان کیس آپ ہمارے گروپ کے اوپر نہیں ہیں. تو یہ ہمارا ہوم ورک ہے جناب. تین چیزیں ہیں جو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اگلی دفعہ کرنی. ایک تو یہ کہ سورت کی تلاوت کیجیے. میں گروپ کے اندر یہ ڈال دوں گا یہ سلائڈ جن کے اندر یہ لنک بھی ہوگا. یہ لنک ایک قاری صاحب ہیں خلیفہ طیین جی، وہ بڑی آہستہ آہستہ تلاوت کرتے ہیں. تو جو آپ میں سے جو بہن اور بھائی تلاوت سیکھ رہے ہیں وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں. وہ کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بچے بھی فالو کرتے ہیں تو اسے سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک چیز ہوگی. دوسرا، فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ تسبیح کرنے کا معمول بنائیے. اب ویسے بھی آپ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر کہتے ہوں گے، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ مداد کلماتہ یہ تسبیح کا ایک انداز ہے. تو یہ 3 دفعہ فجر کے بعد 3 دفعہ مغرب کے بعد کرنا مسنون ہے. اور تیسری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ہفتے کے دوران کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ان سے دعا کیجیے. اپنی جو دعا آپ چاہتے ہیں کیجیے، کیونکہ دعا صحیح عبادت ہے، اصل عبادت ہے. دعا جو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کیجیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جناب دوبارہ کیو آر کوڈ ہے. آپ میں سے جو لوگ اس کو اسکین کرنا چاہتے ہیں اسکین کر لیجئے. انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے اگلے ہفتے کے دن 4:30 بجے. آخر میں وہ جو سورۃ العصر پڑھ لیجئے، اور تاکہ ہماری جو اس محفل کا اختتام ہو جائے. سبحان اللہ. السلام علیکم.